جی ویورز، کیسے ہیں آپ؟ دعا ہے آپ جہاں بھی ہوں خوش رہیں، آباد رہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ سب سے پہلے ہم آغاز میں ہم کینیڈا کے ویدر اور کینیڈا کے حالات کے بارے میں آج ہم آپ کو نالج ٹرانسفر کریں گے، اور اس کے بعد ہم امریکہ میں جو صورتحال چل رہی ہے اس کا ذکر کریں گے۔ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان جو ایک ٹینشن چل رہی ہے ٹیرف پہ، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم کرکٹ کے بارے میں جو اس وقت پاکستان نے اسٹانس لیا ہے اس کو ہائی لائٹ کریں گے، اور اس سے جڑی خبریں پاکستان سے متعلق وہ ہم آپ کی نالج میں لائیں گے، اور آخر میں ہم نیٹو چیف کے بیان کو آپ کی نالج میں لائیں گے، اور ایران اینڈ یو ایس اے کے درمیان جو اس وقت ٹینشن ہے وہ ہم آپ سے ذکر کریں گے اس کا۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کینیڈا کے ویدر کے بارے میں، اور اسپیشلی ہم ٹورنٹو میں اس وقت ہیں، اور ہم بتائیں آپ کو کہ آج یہاں کا ویدر بہتر ہے۔ ایوریج ٹیمپریچر -15 ہے اور موسٹلی کلاؤڈی ویدر ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مہینے میں جو اسنو فال ہوا ہے وہ ریکارڈ ہے۔ 1937 کے بعد اتنی زیادہ اسنو کینیڈا میں ہوئی ہے ایک مہینے میں، تو یہ ریکارڈ بریکنگ ہے۔ اور 1999 میں جو یہاں پہ اسنو فال ہوا تھا اس میں تو آرمی کو بلا لیا گیا تھا۔ اس بار بھی حالات ایسے ہی ہیں، لیکن ہمارے یہاں کی جو پریمیئر ہیں انہوں نے آرمی کو نہیں بلایا، تو لگتا ہے کہ روڈ صاف کرنے میں کافی ٹائم لگے گا، اور کل اور آج بھی فلائٹس کا شیڈول کافی متاثر رہا ہے۔ بہت سی فلائٹس کینسل بھی ہوئیں اور ڈیلے بھی ہوئیں۔ اس حوالے سے یہ ایڈوائس ہے کہ جو لوگ بھی جائیں اپنے فلائٹس کے لیے ایئرپورٹ، پہلے اپنا شیڈول دیکھ کے نکلیں۔ اس کے علاوہ پچھلے 24 گھنٹے میں تقریباً 200 ایکسیڈنٹ رپورٹ ہوئے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں البرٹا کی۔ البرٹا میں آج ریفرینڈم پول ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو آزاد ملک بنایا جائے یا آزاد ریاست بنایا جائے۔ تو آج وہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں اپنی دلچسپی کا اظہار کرنے کے لیے ریفرینڈم کے ذریعے۔ اور آج ہی برٹش کولمبیا میں کنگ جارج بولیوارڈ 88 ایونیو پہ ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے سری میں جو ایکسٹارشن ہو رہے ہیں اس کے لیے۔ اس کے علاوہ البرٹا میں کینمور ٹاؤن میں کینمور ان ایک ہوٹل ہے، اس کے سوئمنگ پول میں کل 11 بچے سوئمنگ کے دوران ان کی طبیعت خراب ہوئی، انہیں ہاسپٹلائز کیا گیا۔ بچوں کی کنڈیشن بہتر ہے، اسٹیبل ہیں، اور معلوم ہوا کہ سوئمنگ پول میں کلورین کی مقدار زیادہ تھی۔ تو اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ جو امریکہ اور کینیڈا کے درمیان ایک ٹینشن ہے، اسپیشلی وہ جو مارک کارنی صاحب نے چائنا سے جو ٹریڈ ایگریمنٹس کیے ہیں اس کے رد عمل میں مسٹر ٹرمپ نے پریزیڈنٹ آف یو ایس اے انہوں نے 100% ٹیرف بڑھانے کی بات کی ہے۔ تو یہ یقیناً کینیڈا کے لیے کافی ایک تشویشناک بات ہے، کیونکہ ہم بہت زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ ٹریڈنگ میں، اور ہماری تقریباً $90 بلین کی ہماری یو ایس اے کے ساتھ ٹریڈ ہے، اور ہماری ٹریڈ کا 71% ہم لوگ یو ایس اے سے ٹریڈ کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بہت بڑا یہ ایک جھٹکا ہے کہ اگر اس طرح سے معاملہ چلتے ہیں۔ یو ایس اے کے لیے بھی ہے پرابلم، لیکن یقیناً ہماری اکانومی ان سے چھوٹی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، لیکن ٹینشن مستقل چل رہی ہے۔ ہم پھر اس کے بعد آتے ہیں انڈیا کے حالات کی طرف۔ انڈیا میں آج یوم جمہوریہ منایا گیا ہے، اور اس کے برعکس پوری دنیا میں سکھ کمیونٹی نے پروٹیسٹ کیا ہے، اسپیشلی یورپ، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ میں۔ سیکنڈلی انڈیا نے بھارت میں چٹاگانگ میں انڈیا کے لیے ایک اکنامک زون کے لیے ایک بہت بڑی جگہ الاٹ کی گئی تھی، انڈین اکنامک زون کے لیے، جس کو وہاں کے ایڈمنسٹریشن نے اس جگہ کو اکنامک زون کو کینسل کر دیا اور اسے انڈسٹریل پارک
اس جگہ کو بنانے کے لیے اس مختص کر دیا گیا ہے اس جگہ کو، تو یہ انڈیا کے لیے ایک بری خبر ہے۔ اور پھر ایک اچھی خبر جو ہے انڈیا کے لیے، وہ انڈیا اور یورپی یونین کی ڈیل فائنلائز ہو گئی ہے۔ یہ تقریباً 2 ڈیکیڈ سے پینڈنگ تھی، اور اس میں جو EU کی، یورپی یونین کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ 2032 تک ڈبل ہو جائیں گی، اور دونوں انڈیا اور یورپی یونین ایک دوسرے کے لیے ٹیرف بھی بہت کم کر رہے ہیں۔ تو ایک یورپی یونین اور انڈیا کے لیے ایک بڑی خبر ہے، اور اس کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم آتے ہیں پھر پاکستان کے حوالے سے۔ پاکستان نے T20 ورلڈ کپ کے لیے جو فیصلہ کرنا ہے کہ جی پاکستان کی ٹیم کھیلے گی ورلڈ کپ، T20 ورلڈ کپ یا نہیں کھیلے گی، تو یہ فیصلہ مؤخر کر دیا ہے فرائیڈے یا منڈے تک۔ اب اس میں 2 رائے ہیں، یا تو مکمل طور پہ بائیکاٹ ہوگا ورلڈ کپ سے، یا صرف انڈیا کے خلاف میچ میں پاکستان کی ٹیم بائیکاٹ کرے گی۔ یقیناً اگر پاکستان کی ٹیم بائیکاٹ کرتی ہے تو یہ ورلڈ کپ کے لیے بہت بڑا لاس ہوگا، کیونکہ انڈیا اور پاکستان کا جو میچ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ پروفیٹیبل ہوتا ہے براڈ کاسٹرز کے لیے بھی اور ICC کے لیے بھی۔ اس میچ میں انڈینز یا ICC کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان بائیکاٹ کرے، اب پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم گل پلازہ کی خبر آپ کے نالج میں لاتے ہیں۔ گل پلازہ میں 6 روز پہلے جو آگ لگی تھی وہ آپریشن مکمل طور پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اس جگہ کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور اب آگے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کی نالج میں لے کے آئیں گے۔ اور فائنلی پاکستان میں ایک بہت مشہور کامیڈی ڈرامہ سیریل تھا، اس کا نام تھا گیسٹ ہاؤس۔ اس کے جو مرکزی کردار تھے خالد حفیظ خان صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں نیٹو چیف کی۔ نیٹو چیف نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر یورپی یونین سمجھتی ہے بغیر USA کے وہ اپنے اہداف حاصل کر سکتی ہے تو یہ ان کا ایک خواب ہے۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ نیٹو چیف مکمل طور پہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یورپی یونین USA کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر میں ہم ذکر کرتے ہیں ایران امریکہ جنگ کا۔ اس سلسلے میں جو ابراہیم لنکن ہے اینٹی ایئرکرافٹ کیریئر، وہ پہنچ گیا ہے ایران کے ساحلوں پہ، اور اس سے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ کسی وقت بھی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ امریکہ نے کچھ وقت دیا ایران کو، کچھ انہوں نے 4 نکات ان کے سامنے رکھے ہیں کہ اس پہ بات ہو سکتی ہے، اور آپ ان پہ اگر آپ سوچیں تو پھر آگے معاملہ چل سکتے ہیں، جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ ایران کے لیے وہ ممکن نہیں ہے ان 4 نکات پر عمل کرنا۔ تو دیکھتے ہیں آنے والا وقت کافی مشکل ہے، ایران کیا فیصلہ کرتا ہے اور امریکہ کیا اسٹیپ لیتا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ولاگ ہے اختتام پذیر ہوا ہے جی۔ دعا ہے جہاں بھی ہوں آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔